یہ کہنا کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ انکینڈیسنٹ بلب نے انسانی تہذیب یا سویلائزیشن کو بدل دیا ہے۔ روشنی کے بلبوں کی آمد کے ساتھ لوگ کمرے کو روشن کرنے کے لیے کھلی آگ اور اس کے ساتھ گرمی، دھواں، موروثی خطرے پر بھروسہ کیے بغیر رات کے وقت کام کر سکتے ہیں، اور آج تک کر بھی رہے ہیں۔ اگرچہ الیکٹرک لائٹ بلب کا اثر بغیر کسی تنازع کا ہے، یعنی یقیناً یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے، لیکن اس کی ایجاد کی ابتدا کیسے ہوئی، اس پر اب بھی بحث ہو سکتی ہے۔ روایتی طور پر ہم اس ایجاد کا سہرا تھامس الوا ایڈیسن کو دیتے ہیں، جو ایک امریکی تھے جنہوں نے انکینڈیسنٹ لائٹ بلبز کے لیے ابتدائی پیٹنٹ حاصل کیے، پہلا 1879 میں اور دوسرا 1880 میں۔ پھر بھی کچھ مورخین یا ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ ایڈیسن کو سارا کریڈٹ دینا تھوڑا نامناسب ہے۔ ان ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ایڈیسن ہی تھا جس نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا، لیکن یہ اسی طرح کی ایجادات کے طویل سلسلے میں کئی سائنسدانوں میں سے ایک تھا، یعنی اس لائٹ بلب کے ایجاد میں بہت سے لوگوں کی محنت شامل رہی ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ جبکہ ایڈیسن کے الیکٹرک لائٹ بلبز ان کے آباء و اجداد کی ایجادات سے الگ تھے، تو اس سے بھی زیادہ کریڈٹ برطانوی انوینٹر سر جوزف ولسن سوان کو دینا چاہیے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں انکینڈیسنٹ لیمپوں پر کام کیا اور بعد میں ایڈیسن کے ساتھ شراکت کی۔ اور پھر بھی مورخین کا ایک اور مجموعہ استدلال یعنی آرگیو کرتا ہے کہ یہ ترمیمی تاریخ ایک حد سے زیادہ تسیح ہے، یعنی اوور کریکٹڈ ہے، اور ایڈیسن واقعی لائٹ بلب کا صحیح انوینٹر ہے۔ تو کیا جواب ہے؟ کون ہے انوینٹر؟ تھامس ایڈیسن کے الیکٹرک لائٹ بلب کا پیش خیمہ۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ ایڈیسن لائٹ بلب ڈیزائن کے لیے کریڈٹ کے کتنے مستحق ہیں، ہمیں ان انوینٹرز کے کام کا جائزہ لینا چاہیے جو ایڈیسن سے پہلے آئے تھے۔ 19ویں صدی کے اختتام پر الیسینڈرو وولٹا، اٹالین انوینٹر، نے الیکٹریکل کرنٹ کنٹرول کرنے کے تصورات کا آغاز کیا، جس کا اختتام انوینٹر الیسینڈرو وولٹا کے وولٹائک پائل پر ہوا، جس نے مؤثر طریقے سے بیٹری کے طور پر کام کیا۔ وولٹائک پائل پہلی الیکٹرک بیٹری تھی جو کسی سرکٹ کو مسلسل الیکٹرک کرنٹ فراہم کر سکتی تھی۔ اگر وولٹا کا نام آپ کو جانا پہچانا لگتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹریکل میجرمنٹ وولٹ کا نام اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ وولٹائک پائل نے ہمفری ڈیوی، برٹش کیمسٹ، کو اپنی بیٹری ڈیزائن کرنے اور آرک لیمپ کو پاور دینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے انسپائر کیا۔ آرک لیمپ نے در حقیقت ایک بلب میں موجود ویزیبل روشنی پیدا کی تھی، اور اس کا آغاز 1806 یعنی 1806 میں ہوا۔ ڈیوی کی ایجاد نے ایڈیسن کو 7 دہائیوں سے پیچھے چھوڑ دیا، لیکن ڈیوی کا آرک لیمپ انتہائی روشن یعنی بے حد برائٹ تھا اور کنٹرول کرنا بھی مشکل تھا۔ اس کے لیے بہت زیادہ الیکٹریکل کرنٹ کی ضرورت تھی، اور یہ گھر کے عملی استعمال کے لیے کافی دیر تک نہیں چلتی تھی۔ اگرچہ اسے بیرونی اسٹریٹ لائٹ کے طور پر کچھ افادیت ملی ہے، لیکن الیکٹرک آرک لیمپ گھر میں روشنی کے فکسچرز کے طور پر کام نہیں کر سکتا۔ ڈیوی کے بعد کیمسٹ یہ سمجھ گئے تھے کہ ایک پائیدار انکینڈیسنٹ لیمپ کے لیے ایک ایسی فلامنٹ کا انتخاب کرنا ہے جو الیکٹریکل کرنٹ کے سامنے آنے پر بغیر جلے مسلسل چمک سکتا ہو۔ اسکاٹش سائنسدان جیمز باؤمن لنڈسے نے 1835 میں تانبے کے فلامنٹ کا لائٹ بلب متعارف کرایا، جبکہ برطانوی سائنسدان وارن ڈیلارو نے 1840 میں پلیٹینم فلامنٹ بلب پیش کیا۔ یہ روشنی کے بلب ایڈیسن سے پہلے بہت اچھے تھے، لیکن ان میں ابھی تک عملیت کی کمی تھی، یعنی ان میں ابھی تک پریکٹیکلٹی کی کمی تھی۔ باؤمن لنڈسے نے جو تانبے کے فلامنٹ کا لائٹ بلب متعارف کرایا، اس کا تانبا بہت تیزی سے جل گیا، جبکہ وارن ڈیلارو کا پلیٹینیم بہت مہنگا تھا۔ حالانکہ پلیٹینم کے ہائی میلٹنگ پوائنٹ نے ایک اہم پیش رفت فراہم کی۔ یہ ڈیزائن ناقص ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی کا بھی شکار تھے، جس کا مطلب تھا کہ گیس شیشے کے بلب میں پھنس سکتی ہے۔ یہ غیر ضروری گیس فلامنٹ میں مداخلت کر سکتی اور روشنی پیدا کرنا زیادہ مشکل بنا سکتی۔ عملی لائٹ بلب میں ایڈیسن کی پیش رفت۔ تھامس ایڈیسن وہ انوینٹر تھا جس نے آخر کار ایک پریکٹیکل لائٹ بلب کے راز کو پایا، لیکن یہ برسوں کے تجربات کے بعد ہی سامنے آیا۔ ایڈیسن الیکٹرک لائٹ کمپنی کہلانے والی کمپنی میں کام کرتے ہوئے ایڈیسن نے ایک اعلیٰ مزاحمتی کاٹن فلامنٹ تیار کیا، جو ایک ٹیسٹ میں 14 گھنٹے سے زیادہ جلتا رہا۔ اس نے مسابقتی ڈیزائن کے مقابلے میں بھی بہت کم بجلی استعمال کری،
ایڈیسن نے 1877 میں ایجاد کردہ اسپرنگل ایئر پمپ سے بھی فائدہ اٹھایا، جس نے ویکیوم پمپ ٹیکنالوجی کو بہت بہتر بنایا اور مینوفیکچررز کو شیشے کے بلب سے غیر ضروری گیس کو باہر نکالنے میں مدد دی۔ یہ کاٹن کی ہائی الیکٹریکل ریزسٹنس کے ساتھ مل کر فلامنٹس کو زیادہ دیر تک جلنے دیتا۔ ایڈیسن نے اپنا پہلا پیٹنٹ 1879 میں دائر کیا اور یو ایس پیٹنٹ آفس نے اسے جنوری 1880 میں عطا کیا۔ نوٹ کریں کہ ایڈیسن ایلومینیٹنگ کمپنی کبھی بھی جنرل الیکٹرک کا حصہ نہیں تھی، جو کہ ایک اور کمپنی تھی اور ایڈیسن نے ہی قائم کی تھی۔ ایڈیسن ایلومینیٹنگ کمپنی نے امریکہ میں سب سے پہلے بجلی پیدا کرنے والے اسٹیشن بنائے، جو ایڈیسن الیکٹرک ایلومینیٹنگ کمپنی کے نام سے چلائے گئے۔ کمپنی کو بعد میں کنسولیڈیٹڈ گیس نے خرید لیا تھا اور اب یہ کنسولیڈیٹڈ ایڈیسن یا کون ایڈ نامی یوٹیلیٹی کمپنی ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کالج پارک میں ہسٹری کے پروفیسر ایمریٹس رابرٹ فیراڈیل نے عرض کیا کہ یہ ایڈیسن کا عملی اور حقیقی دنیا کے استعمال پر زور تھا، جس نے انہیں لائٹ بلب کی تاریخ میں اپنی حیثیت حاصل ہوئی۔ ایڈیسن کے بلب عام استعمال کے لیے حقیقی معنوں میں پہلی پریکٹیکل الیکٹرک لائٹ تھی، اور یہ بالکل وہی ہے جو اس کے انوینٹر نے بنانا چاہا تھا۔ فیراڈیل بتاتے ہیں، اس نے متبادلات کے کامیاب حریف کے لیے تمام اہم قابلیتوں کی احتیاط سے شناخت کی: اعتبار، لمبی عمر، معیشت اور جمالیات۔ اس نے جان بوجھ کر ایک الیکٹرک لائٹ بنانے کا ارادہ کیا جو ان تمام خانوں کو چیک کرے گا۔ یہ وہ چیز ہے جسے کرنے میں کوئی اور کامیاب نہیں ہوا۔ لائٹ بلب ایجاد کرنے کے دوسرے دعوے دار۔ ایڈیسن 1870 کی دہائی کے کئی انوینٹرز میں سے ایک تھے جو پائیدار انکینڈیسنٹ روشنی کے کوڈ کو کریک کرنے کے لیے جوش سے کام کر رہے تھے۔ امریکن برٹش انوینٹر ہیرام میکسم نے ایڈیسن کی طرح تقریباً ایک ہی وقت میں لائٹ بلب کو پیٹنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میکسم کے پیٹنٹ کو یو ایس پیٹنٹ آفس نے جولائی 1818 تک نہیں دیا۔ ہیرلڈ ایچ شوپرٹ پین اسٹیٹ یونیورسٹی کے پروفیسر اور ایک کتاب توانائی اور معاشرہ ایک تعارف کے مصنف یاد کرتے ہیں، میں اپنی کلاس کو بتاتا تھا کہ میکسم اس سے اتنا مشتعل ہوا کہ اس نے گھر جا کر مشین گن ایجاد کی۔ شوبورٹ زور دیتا ہے کہ یہ ایک مذاق تھا، لیکن در حقیقت میکسم کی مشین گن ایک اور ایجاد ہے جس کا وسیع سماجی اثر ہے۔ ایڈیسن کے بعد ایک انگلش مین جوزف سوان ایک پریکٹیکل لائٹ بلب ایجاد کرنے کا سب سے بڑا دعویٰ کرنے والا انوینٹر ہو سکتا ہے۔ سوان نے الیکٹرک لیمپ پر توجہ مرکوز کی جو کاربنائزڈ پیپر فلامنٹس کے ذریعے روشنی کا اخراج کر سکتے ہیں۔ سوان نے نومبر 1880 میں ایک انکینڈیسنٹ بلب کے لیے برطانوی پیٹنٹ حاصل کیا۔ اس بلب کا ایڈیسن کے مقابلے میں وسیع تر پریکٹیکل استعمال ہونے لگا۔ اس نے اپنی ایجاد کا استعمال کرتے ہوئے لندن کے پورے سوائے تھیٹر کو روشن کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر بجلی کی روشنی سے مکمل طور پر روشن ہونے والا پہلا گھر تھا۔ ایڈیسن نے سوان پر برطانوی عدالتوں میں پیٹنٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کیا۔ عدالتوں نے سوان کے حق میں فیصلہ دیا اور تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں افراد نے اپنے کاروبار کو ایڈیسوان نامی برطانوی کمپنی میں ضم کر دیا۔ انگریزی بازار پر ان کا غلبہ تھا۔ ان کے کچھ بلب 21ویں صدی میں بھی زندہ ہیں۔ جب ایڈیسن کے مشہور حریفوں کی بات آتی ہے تو بہت سے ذہن سربین امریکن انوینٹر نیکولا ٹیسلا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جنہوں نے نیو یارک شہر میں ایڈیسن مشین ورکس میں ملازمت کے کئی مہینے گزارے۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ ٹیسلا نے لائٹ بلب ایجاد کیا تھا، لیکن اپنے مختصر دور میں ٹیسلا نے آرک لائٹنگ کے لیے ڈیزائن پیش کیے تھے۔ جس طرح کی اسٹریٹ لائٹنگ کا آغاز ہمفری ڈیوی نے دہائیوں پہلے کیا تھا، ایڈیسن کا اپنا کم وولٹیج ڈیزائن ہائی پاور والی آرک لائٹنگ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ متنازع وجوہات کی بنا پر ایڈیسن کی کمپنی نے کبھی بھی ٹیسلا کے ڈیزائن کو پروڈکشن میں نہیں ڈالا، اور ٹیسلا نے اس کے فوراً بعد ہی کمپنی کو تلخی سے چھوڑ دیا۔ ان وجوہات کی بنا پر جن کا شاید ایجادات کو گلے لگانے سے زیادہ پیسے سے تعلق تھا۔ تو واقعی لائٹ بلب کس نے ایجاد کیا؟ لائٹ بلب اور دی الیکٹرک لیمپ کسی ایک شخص کی ایجاد نہیں تھے، بلکہ وہ ایجادات کے ایک مسلسل سلسلے میں تخلیق کیے گئے تھے، جن میں سے ہر ایک کام پہلے سائنسدانوں نے کیا تھا۔
ایڈیسن کے پیٹنٹ نے اس چیز کی عکاسی کی جو اس نے ایجاد کی تھی۔ پہلا لائٹ بلب نہیں بلکہ پہلی الیکٹرک لائٹ جس کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا تھا۔ مسلسل ارتقاء آج تک برقرار ہے کیونکہ فلورسنٹ لیمپ اور LED لائٹنگ ٹیکنالوجی مارکیٹ پلیس پر حاوی ہے، جبکہ ایڈیسن اور سوان کی طرف سے پیش کیے گئے انکینڈیشن بلبز راستے کے کنارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ویکیوم ٹیوبز اور شیشے کے بلب کا دور شاید ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم عصری دور کے لیے سب سے زیادہ عملی، پریکٹیکل، وسیع پیمانے پر اپنائے جانے والے لائٹ بلب بنائیں۔ پیٹنٹ ماضی کی ایجادات کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایڈیسن نے کبھی بھی منصوبوں کو صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑا کہ اس سے پہلے کسی اور نے یہ خیال حاصل کیا تھا۔ شوبورڈ یاد کرتے ہیں، میری ہم وقت کی پسندیدہ ایڈیسن کی کہانی اس وقت پیش آئی جب ایڈیسن زائرین کے ایک گروپ کو اپنی مینلو پارک کی لیبارٹری کا دورہ کرا رہے تھے۔ ایک مہمان نے ایڈیسن سے پوچھا کہ جب اس کے عملے کو کسی ایجاد پر کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے عملے کو کن اصولوں پر عمل کرنا ہوتا ہے؟ قیاس کے طور پر ایڈیسن نے کہا، ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، ہم کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں، تھامس ایڈیسن بچپن میں اپنی زیادہ تر سماعت سے محروم ہو گئے تھے۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ اس دور میں ہونے والے سرخ رنگ کا بخار تھا، جس کی وجہ سے کانوں میں ایک انفیکشن ہو جایا کرتا تھا جو کہ غیر علاج شدہ انفیکشن تھا۔ شکریہ۔